آج جو بات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس بات کا کسی حد تک احساس پہلے بھی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ، آپ کی نظر سے گزری ہوئی کوئی تصویر آپ کے ذہن میں اس خیال کو مزید پختہ کر دیتی ہے، مزید راسخ کر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہوا۔ کل موبائل سکرول کرتے ہوئے ایف بی پہ ایک پوسٹ دیکھی جس کا تھیم یہ تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ذہن میں جو خیالات چل رہے ہیں ان میں اس کا موبائل، واٹس ایپ، دوستوں سے چٹ چیٹ اور نماز کے بعد مزید گناہ کرنے کے خیال موجود تھے۔ اس لمحے اپنی نماز پر دھیان کیا تو احساس ہوا کہ ہم بھی اسی طرح کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تو ابھی نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، مطلب ادا کرنے اور پڑھنے میں فرق ہے۔ ہم لوگ نیت کرنے کے بعد قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور وہ رٹے ہوئے چند الفاظ دہرا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کا حق ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ نماز کے جو فوائد بتائے گئے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا ان پہ غور کریں تو سب سے پہلی بات کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ مگر ہم نماز پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم نماز میں وہ یکسوئی حاصل نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے نماز کے فوائد حاصل کر سکیں۔ ہم نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ کیا ان الفاظ کا ہماری حقیقت کی زندگی سے کوئی تعلق ہے؟ کیا واقعی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ جبکہ ہمیں کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آ جائے تو ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس موجود ہے، ہم کس دوست سے مدد لے سکتے ہیں، ہم کس کے آگے سر جھکائیں تو ہم اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ مطلب ہم سارے لوازمات پورے کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کا حقیقی زندگی سے اس طرح سے تعلق نہیں بنا پاتے جیسے بنانا چاہیے تھا۔ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں خدا یاد آنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ نماز اسی اللہ کو یاد کرنے کا اور اس اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر صرف اور صرف اس عبادت کو اس یکسوئی سے ادا کر لیں جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے تو ہم واقعی ہی بہت سے گناہوں، بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور نماز کے فوائد و ثمرات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ اور ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم عربی کے ساتھ اس کے ترجمے کو یاد کریں، تاکہ جب ہم اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہوں، ہماری زبان ان عربی الفاظ کو دہرا رہی ہو تو ہمارا دل اندر ہی اندر اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ واقعی ہی اللہ سب سے بڑا ہے، واقعی ہی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، بے شک وہ سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ اگر انسان اس طریقے کے ساتھ نماز ادا کرے تو دلی سکون، قلبی سکون کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون اور زندگی کا سکون بھی حاصل کر لے گا۔